کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے کم درجے کا درجہ یا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ہے، یعنی شاخ میں سے ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ ایمان کے 70 شاخیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 70 ہی شاخیں ہیں، یا گنتی کے اعتبار سے 70 ہی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 70 مرتبہ سمجھا ہے، یعنی اس میں کثرت کا ذکر ہے کہ بہت مرتبہ سمجھا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے افضل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خدائی میں یکتا ہے، اور پھر اس بات کا اقرار دل سے بھی کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات کو دل میں بٹھانا۔ ہم نماز پڑھیں، دل بولا نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مسجد میں ہمارا آنا جانا ہے، ہم نے کلمے کا اقرار کیا، لیکن اگر ان تمام شعبوں میں ہمارا عمل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں، لیکن اسلام صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ میں منحصر نہیں۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ نماز تو ایک شاخ ہے، روزہ ایک شاخ ہے، حج ایک شاخ ہے، زکوٰۃ ایک شاخ ہے، وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا ایک شاخ ہے، لیکن تم اس سے آگے بڑھو، ان تمام پہ عمل کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھو۔ وہ 70 سے زائد جو شاخیں ہیں ان کو تلاش کرو، وہ کہاں ملیں گی؟ وہ ملیں گی معاشرے میں، کہ جس طرح ہماری عبادات درست ہو، ہمارے معاشرت بھی درست ہو، ہمارے معاملات بھی درست ہو، کہ ہم گھر میں کس طرح زندگی گزاریں، اپنے خاندان میں کس طرح زندگی گزاریں، اور لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو اس میں کس طرح ہے، کیونکہ ایک ایمان والا جو کامل ایمان والا صرف مسجد میں مومن نہیں رہتا، یا نماز میں صرف مومن نہیں رہتا، وہ اگر دکان میں ہے تو وہاں بھی وہ مومن اس کو رہنا ہے، اور اگر وہ اپنے گھر میں ہے تو بھی اس کو سچا پکا مومن بننا ہے، اور اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو بھی اس کو سچا پکا مومن بن کے کرنا ہے، اگر وہ آفس میں ہے تو بھی وہاں پہ اس کو سچا پکا مومن بن کے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز سے جڑے ہیں، ایک ایمان کا شاخ کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن معاملات ہم آفس میں بیٹھے ہیں اور لوگ رشوت دے کے جا رہے ہیں، ان کا ہم کام بنا رہے ہیں، یہ بھی کامل ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ بزنس کے معاملات ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس میں کیا کس کے کتنے حقوق ہے، اس کو اسلام نے کہا ہے کہ تم اس پر بھی عمل کرنا تمہارا ضروری ہے۔ سب سے افضل شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا،
اور دل سے ماننا سب کچھ جو ذات ہے جس کی عبادت کی جائے اور جس سے ڈرا جائے اور جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان اس طرح ہوگا جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان تھا۔ تو ہر معاملے میں پہلے شریعت کو دیکھتے تھے، کیونکہ کلمے کا اقرار ہر کوئی کر لیا، لیکن کلمے کا تقاضا کیا ہے، وہ کلمہ چاہتا کیا ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سر سے کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم شریعت کے پابند ہو جائیں، گھر سے لے کر بازار تک بھی شریعت کے پابند ہو جائیں۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو محدث گزرے ہیں، وہ اپنی حالانکہ حدیث کو لکھنا بھی ایک عبادت ہے، وہ حدیث لکھتے تھے اور کہتے لکھا ہے ان کے زمانے میں کہ جب قلم ٹوٹ جاتا تھا یا گھس جاتا تھا اور پھر اس کو بنانا پڑتا تھا بلیڈ سے یا چاقو سے، تو اس وقت وہ تیسرا کلمہ پڑھتے۔ ہم بھی دکان میں رہیں، معاملات کریں، تجارت کریں اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کے معنی کے ساتھ جو ہم ذکر کریں گے تو پھر اللہ کا یقین اور اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ ہمارا دل میں بیٹھ جائے گا اور دل میں ایمان کا نور ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خیبر رونما ہوا، یہودیوں نے مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں مسلمانوں کو دیتے تھے۔ جب ان کی تکلیفیں مسلمانوں پر زیادہ ہو گئی پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان سے دو ہاتھ کرو۔ اسلام میں کوئی بھی مقابلہ اقدامی نہیں ہے، پہل نہیں کی گئی۔ ہم اسلام نے تو ظلم کرنے سے منع کیا ہے کہ آپ کسی پر ناحق ظلم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اسلام نے کہا ہے کہ دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اگر تم کہو گے تو وہ تمہارے معبود تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تمہارے نبی کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہودیوں نے جب ظلم کیا مسلمانوں پر اور راستہ تنگ کر دیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب جماعت لے کر نکلو، دو ہاتھ لے کر خیبر میں پہنچے، مقابلہ ہوا، مسلمان فتح پاتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خیمے میں بیٹھے تھے، اسی وقت خیبر میں ایک نوجوان تھا جس کا نام اسود تھا، وہ حبشی تھا، بالکل کالا کلوٹا تھا، وہ یہودیوں کے بکریاں چراتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر وہاں پر خیمہ زن ہے، تو وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارا لیڈر کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہمارا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہمارے امیر، وہی ہمارے پیشہ سالار اور وہی ہمارے بادشاہ۔ اس نے کہا کیا ہماری ملاقات اس سے ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا آپ جائیے، فلاں خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا لیڈر مجھ جیسے چرواہے کو ایک غلام سے ملاقات کرے گا؟ صحابہ نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے خیمہ بتا دیا، چنانچہ وہ بندہ جو اسود تھا بکریاں چرانے والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیمہ میں گیا۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ یہودیوں پر چڑھائی کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً بتا دیا اور یہ کہا کہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں
کہ جس نے دنیا کو پیدا کی ہے اس کی عبادت کرنے والے بن جائے اور اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے بن جائے، بس یہی میرا مقصد ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں قبول کر لیتا ہوں اس کلمے کو تو میرے ساتھ کیسا رویہ لوگ اختیار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کلمہ کا اقرار کر لو گے تو میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ وہ حیران رہ گیا کہ میں کالا کلوٹا بدصورت آدمی، کوئی مجھے خیریت تک نہیں پوچھتا، 5 دن 10 دن بھوکے رہتا ہوں، کوئی کھانا نہیں کھلاتا، آپ اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے لیڈر، آپ مجھے سینے سے لگائیں گے جبکہ پسینے سے میں شرابور ہوں اور میرے بدن سے بدبو پھوٹ رہی، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اور اتنے پاک صاف ہو کر کیسے مجھے سینے سے لگائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینے سے ہی نہیں لگاؤں گا بلکہ تمہارے جو حقوق ہیں اور تمام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق تمہیں برابر دوں گا۔ وہ بندہ اتنا متاثر ہوا اسود نام کا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے لوگوں میں برابری ملے، کب تک غلامی کی زندگی گزاروں، مجھے برابر کے حقوق ملے، میں بھی انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ پڑھانے سے پہلے اس نے کہا، جب پڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ میں اب آپ کا فالوور بن چکا ہوں، آپ کا تابع بن چکا ہوں، آپ مجھے حکم کرے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس وقت جب تم ایمان لائے ہو تو نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز پڑھنے کو کہوں، اور نہ تم مالدار ہو تو تم کو زکوٰۃ دینے کو کہوں، اور نہ رمضان ہے کہ تم کو روزے رکھنے کو کہوں، اور ابھی تو حج فرض بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایسا کرو کہ مسلمانوں کی جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تم شامل ہو جاؤ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ چنانچہ مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ مسلمانوں سے کہ جو شہداء ہوتے تھے یا زخمی ہوتے تھے ان کے پاس فردن جاتے تھے۔ آج ہمارا کوئی لیڈر جو مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی کوئی اس کے پاس جاتا ہے؟ نہیں، آپ نے ووٹ دیا دکھا دیا۔ تو اپنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی جو زخمی ہوتے تھے ان کے پاس اکیلے جاتے تھے خیریت پوچھنے کے لیے۔ سب سے خیریت پوچھتے ہوئے دیکھا کہ صحابہ کرام ایک جگہ گھیرے ہوئے ایک شخص اور وہ شہید پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ بندہ ہے جو شہید ہو گیا ہے، اس کو کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور چہرے کو دیکھا، تم لوگ نہیں پہچانتے ہو، میں پہچانتا ہوں، یہ اسود ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور اس کا جنت میں وہ مقام مل چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس نے کلمے کے اوپر اپنے آپ کو بیچا ہے۔ ایک کلمہ ہی ہے کہ اس بندے نے اسود نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دیا ہے، لیکن دل سے کلمہ پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل پر لے کر اس نے میدان میں کود گیا ہے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے اور فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کلمے کی طاقت اور کلمے کا یقین ہمارے اندر بیٹھ جائے گا تو پھر اللہ کا نور اور کلمے کا نور اور اللہ کی ذات پر یقین ہمارا ہو جائے گا کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ کلمہ ہی ایسا ہے کہ ایک بندہ 70 سال تک کفر کیا اور کلمہ پڑھا اور 2 سیکنڈ کے بعد مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں گیا۔ کلمہ ہی ہے کہ جو انسان گنہگاری کی زندگی گزارتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ کلمہ ہی ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کا مبغوض رہتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس کلمے کی طاقت کب ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، دین کی دعوت کی اشاعت میں لگائیں گے، دین کو سیکھنے میں لگائیں گے، اور کلمے کو پہچاننے میں لگائیں گے کہ اس کلمے میں طاقت کتنی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔